الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارے عقائد 14 صدیوں سے طے شدہ ہیں، اور اللہ کے فضل اور توفیق سے ہمارا ہر عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور رسول پاک علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ انہی عقائد میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی بے مثل ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی بے مثل ہیں۔ خلاق لم یزل نے آپ کو نور بھی بنایا ہے اور بشر بھی بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے اور لبادہ بشر ہے، اور اس کو قرآن مجید برہان رشید نے بہت ساری آیات میں بیان کیا ہے۔ ان میں ایک آیت سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، کمشکات فیہا مصباح، ایسی جیسے تاک میں ایک چراغ، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نور کی مثال ایسے جیسے ایک تاک، جس کو جیسے روشن دان ہوتا ہے، اور اس کے اندر چراغ ہے، اور جو چراغ ہے وہ فانوس کے اندر ہے۔ یہ مثال اللہ نے دی، اور پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا، روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے، نہ مشرق کا نہ مغرب کا، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور علی نور، نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ مثال لے بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک، اور تاک کے اندر چراغ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر حضرت امام بغوی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے مفسر بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس مثال میں جو اللہ فرما رہا ہے مثل نور ہی، کہ اللہ کے نور کی مثال، کہتے جس ذات کو رب نے فرمایا ہے وہ ذات رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور پھر امام خازن نے اور دیگر ائمہ مفسرین نے جب اس کی تفسیر بیان کی تو حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کو ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضرت کعب احبار سے کہا کہ اس آیت مبارکہ کی آپ تفسیر بیان کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تاک ہے، کہتے تاک سے مراد رسول پاک علیہ السلام کا سینہ ہے، فانوس سے مراد رسول پاک علیہ السلام کا مبارک دل ہے، اور چراغ نبوت کے شجر نبوت سے روشن ہے، چراغ نبوت شجر نبوت سے روشن ہے۔ اس نور محمدی کی روشنی اتنے مرتبہ کمال پر ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نبی ہونا ظاہر نہ کرے تو پھر بھی ساری کائنات کو پتہ چل جائے گا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تاک روشن دان سے مراد تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، فانوس سے مراد نبی علیہ السلام کا دل مبارک ہے، اور چراغ وہ نور ہے جو اللہ کی ذات اس میں رکھا ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے نہ یہودی ہے نہ نصرانی، کہتے ہیں ایک شجرہ مبارکہ سے روشن ہے، وہ شجر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، نور قلب ابراہیم پر نور محمدی نور پر نور ہے۔ اور پھر محمد بن کعب انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نہ شرقی نہ غربی، تو کہتے اس سے مراد نہ یہودی نہ نصرانی،
کیونکہ ان میں سے ایک مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور دوسرا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین حق لے کر آئے، آپ دین اسلام والے ہیں۔ اور پھر یہ جو نور علی نور اللہ نے کہا، تو حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں سرکار بھی نور ہیں، اور اللہ نے جو قرآن نازل کیا، وہی نازل کی، وہ بھی نور ہے، اور اس کو کہتے ہیں نور علی نور، اے نور پر نور، کہ سرکار کی ذات بھی نور، اور جو اللہ نے قرآن نازل کیا وہ قرآن بھی نور، تو مطلب بنا نور علی نور۔ اس مبارک آیت میں جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے اس کی یہی تفسیر بیان کی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے اس میں بیان کیا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ طاق سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ ہے، اور چراغ سے مراد نبی علیہ السلام کا مقدس دل ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 665 پر آپ فرماتے ہیں محققین کے نزدیک نور وہ ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کر دے، خود ظاہر اور دوسروں کا مظہر، یعنی جس سے دوسری چیزیں روشن ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، یہ ہے نور کی تعریف۔ اب فرماتے ہیں اس معنی میں اللہ عز و جل نور حقیقی ہے، بلکہ حقیقتاً نور وہی ہے، اور آیت کریمہ اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ نور ہے آسمان و زمین کا، بلا تکلف اور بلا دلیل اپنے معنی حقیقی پر ہے۔ اللہ عز و جل بلا شبہ خود ظاہر ہے، اور اپنے غیر یعنی آسمانوں، زمینوں اور ان کے اندر پائے جانے والی تمام اشیاء اور دیگر مخلوقات کو ظاہر کرنے والی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضور پر نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نور ذاتی سے پیدا ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نور ذاتی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مدارج النبوہ میں، فرماتے انبیاء اللہ کے اسماء ذاتیہ سے پیدا ہوئے، اولیاء اللہ کے اسماء صفاتیہ سے پیدا ہوئے، اور بقیہ کائنات صفات فعلیہ سے پیدا ہوئیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات حق سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر آگے مثالوں سے سمجھایا اور واضح کیا کہ یہ ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کا جو نور وہ کوئی مادہ ہے اور اس مادے سے نبی علیہ السلام کا نور علیحدہ ہوا ہے، کہتے یہ نہیں، بلکہ بلا تمثیل اور تشبیہ، کہ ایک چراغ سے جب دوسرا چراغ روشن کیا جاتا ہے تو پہلے چراغ سے کوئی حصہ علیحدہ تو نہیں ہوتا، دوسرا بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ مثال سے سمجھنے کے لیے ہے، وگرنہ کس کہاں اس چراغ کا نور اور کہاں رب ذوالجلال کا نور، جیسے سمجھنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو کہتے ہیں اللہ کے نور سے نور، تو کیا اللہ کے نور سے کوئی حصہ علیحدہ ہوا؟ علیحدہ نہیں ہوا۔ اللہ کا نور نور خالق ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کا نور نور مخلوق ہے۔ اللہ کے نور کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور ہمارے آقا علیہ السلام کے نور کو اللہ کی ذات نے خود پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسری مثال بھی دی کہ جس طرح سورج کی روشنی کے سامنے شیشہ رکھا جائے، آئینہ، اور اس آئینے کی روشنی بندہ کسی دیوار پہ مارے تو دیوار بھی روشن ہو جاتی ہے، تو اب وہ جو نور ہے وہ شیشے کا تو نہیں، وہ آئینے کا تو نہیں، وہ نور تو سورج کا ہے، اور وہ نور سورج سے علیحدہ بھی نہیں ہوا کہ سورج کا کوئی حصہ وہ علیحدہ ہو گیا اور پھر اس طرح پہنچا ہے۔ کہتے ہیں بلا تمثیل کہ اللہ کا نور، اور یہ پھر متشابہات میں سے ہے کہ اس رب نے کس طرح اپنی ذات کے نور سے رسول پاک علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا۔ ہم صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے فرمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں فرمایا
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ پس تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اس کی تفسیر میں سارے مفسرین نے بیان کیا کہ نور سے مراد مدینے کے تاجدار کی ذات ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید برہان رشید ہے۔ اور صرف ہمارے ائمہ نے نہیں بلکہ وحید الزماں جو کہ وہابی مکتب فکر کا بہت بڑا ان کا عالم گزرا ہے، اس میں کہتا ہے کہ نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی تفسیر اشرف علی تھانوی دیوبندی نے کی ہے اپنے ترجمہ قرآن میں۔ اس نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی تو کہتا ہے نور سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاق لم یزل نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہتے ہیں اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے، بڑے برا جاننے کافر۔ رب فرماتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھائیں، اور رب ذوالجلال واللہ متم نورہ ہی اپنا نور بڑھانا چاہتا ہے، چاہے کافروں کو کتنے برا کیوں نہ لگے۔ اب اس کی تفسیر میں جو کچھ شبیر عثمانی دیوبندی نے لکھا، حسین احمد مدنی کے ترجمہ قرآن کی تفسیر میں کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ یعنی منکر بڑے برا مانے اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، مشیت الہی کے خلاف کوئی کوشش کرنا ایسا ہے جیسے کوئی احمق نور آفتاب کو منہ سے پھونک مار کر بجھانا چاہے۔ جیسے کوئی بے وقوف کہے میں سورج کو بجھانا چاہتا پھونک مار کے، ایسے یہ کافروں کی کوشش ہے کہ اس نور کو یہ بجھانا چاہتے ہیں۔ اور کہتا ہے نور سے مراد کون ہے؟ شبیر عثمانی دیوبندی لکھتا ہے یہی حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کا ہے اور ان کی کوششوں کا ہے، کہ کفار نے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہا تو اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ مٹایا نہ جائے گا۔ تو شبیر عثمانی دیوبندی بھی مانا کہ یہاں پہ اللہ نے جو نور کہا وہ سرکار کی ذات کو کہا۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کی بہت ساری آیات ہیں جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ حبیب ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، کہ ہم نے چاند کو نور بنایا اور سورج کو ہم نے سراج بنایا، اور چاند جو روشنی لیتا ہے وہ سورج سے لیتا ہے، تو اللہ نے سورج کو سراج کہا، یعنی یہ اس کی نورانیت اتنی بڑی ہے۔ اور جب میرے اور آپ کے مدنی کریم علیہ السلام کی بات آئی تو رب ذوالجلال نے صرف سراج نہیں کہا بلکہ فرمایا محبوب سراج بھی ہے منیرہ بھی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سورج کو ہم صرف سراج کہہ رہے ہیں اور محبوب ہم آپ کو سراج منیرہ کہہ رہے ہیں۔ تو اگر سورج سراج ہو کے اتنا بڑا نور ہے تو جن سراج منیرہ فرمائے وہ کس طرح نور علی نور ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بہقی نے اس حدیث کو ذکر کیا، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت اللہ نے آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق فرمایا اور ان کو ان کی ساری اولاد دکھائی تو انہوں نے اپنی اولاد کو دیکھا، بعض پہ فضیلت دیکھی تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے فرعانی نوراً ساطعاً فی اسفلہم، جب آدم علیہ السلام نے ساری اولاد دیکھی اپنی قیامت تک آنے والی، فرمایا ان میں میرے نور کو بھی دیکھا، فرعانی نورا، میرا نور دیکھا آدم علیہ السلام نے، نور جو بڑا بلندی کی طرف تھا۔ عرض کیا اے اللہ یہ نور کس ذات کا ہے جو اتنی عظمتوں والا نظر آ رہا ہے؟ خلاق لم یزل نے فرمایا اے آدم یہ تمہاری اولاد میں سے اس نبی کا ہے جس کا نام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ کون ہوں گے؟ هو الاول والآخر،
رہا وہ سب سے پہلے بھی سب سے آخری بھی ہیں، سب سے پہلے بھی وہی، سب سے آخری بھی وہی، اور قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے بھی وہی ہوں گے۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی نورانیت کی شان ہے کہ جو آدم علیہ السلام نے اس وقت دیکھی اور اس کا تعارف اللہ کی ذات نے آپ کے ساتھ کروایا ہے۔ اور بلکہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے سیرہ حلبیہ میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ ایک اندازہ ہے، وہ کیا ہے کہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا۔ معلوم میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، یعنی اتنی طویل عمر ہے میری۔ ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل انا ذالک الکوکب، فرمایا جو ستارہ تو دیکھتا رہا ہے وہ میری ہی ذات تھی۔ جس نوری ستارے کو جبریل تم دیکھتے رہے ہو، میں تھا وہ ستارہ نور کا جو چوتھے حجاب عظمت میں چمکا کرتا تھا اور جس سے تم اپنی عمر کا اندازہ لگا رہے ہو۔ امام عبدالرزاق نے حدیث کو ذکر کیا اور یہ امام بخاری کے بھی اساتذہ میں سے ہیں، بلکہ امام بخاری کے دادا استادوں میں ہیں۔ انہوں نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کا دیدار کر رہا تھا، ہمارے آقا علیہ السلام نے سرخ دھاری دار چادر لی ہوئی تھی اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ کہتے میں کبھی اس چاند کو دیکھتا اور کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا۔ کہتے ہیں میں نے نتیجہ کیا نکالا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے نبی علیہ السلام چاند سے کہیں زیادہ حسن والے ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ امام عبدالرزاق نے مصنف میں اس حدیث کو بھی ذکر کیا۔ کہتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تھے، ہمارا تو سایہ بنتا ہے نا، کیونکہ ہم جو ہیں وہ بشر ہیں، صرف بشر ہیں، ہمارا سایہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تھے، آپ فرماتے سرکار کا نور ہمیشہ سورج کے نور پہ غالب آ جاتا تھا اور نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں بنتا تھا، آپ کا سایہ نہیں بنتا تھا، کہتے سرکار کا نور سورج کے نور پہ غالب آ جاتا تھا۔ اور اسی کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز میں بیان کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ کہنے لگے محبوب میں آپ کا میلاد بیان کرنا چاہتا ہوں، اور کہنے لگے انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، اور کیا محبوب جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین کے مشرق بھی روشن ہو گیا، زمین کے مغرب بھی روشن ہو گیا، اور خود نہیں ہوا محبوب بلکہ آپ کے نور نے زمین کے مشرق کو بھی چمکا دیا، زمین کے مغرب کو بھی چمکا دیا ہے۔ اور یہی آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ جس وقت میرے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، فرمایا میرے بدن سے نور خارج ہوا اور میں نے مکہ میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا، یعنی ساری کائنات روشن ہو گئی۔ اور اسی بات کو حبول نے بھی بیان کیا جو کافروں کا سب سے بڑا بت تھا کہ تردہ بمولود اضاءت بنورہ جمیع فجاج الارض بالشرق والغرب، کہنے لگا آج اس محبوب کی ولادت ہو گئی ہے، آج وہ ذات پیدا ہو گئی ہے کہ جس کے نور نے زمین کے مشرق و مغرب روشن کر دیے، جن کی ولادت سے کفر کا، شرک کا، بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور جن کی ولادت پر پوری دنیا کے بادشاہوں کی زبانوں پہ تالے لگ گئے ہیں، اور اس لیے لگے ہیں کہ زمانے کو پتہ چلے اب راج چلے گا تو مدینے کے تاجدار کا چلے گا، اب حکمرانی ہوگی تو رسول پاک علیہ السلام کے دین کی ہوگی۔ اور اسی کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، کہتے انت الذی من نورک البدر اقتسا، اے محبوب علیہ السلام 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو محبوب نور آپ کی ذات سے لیتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند کتنی روشنی ہوتی ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں محبوب 14ویں رات کا چاند جب چمکتا ہے تو روشنی اس کی نہیں ہوتی بلکہ محبوب روشنی آپ کی ہوتی ہے۔ اور یہ جو سورج اتنا منور ہے اور ساری کائنات کو روشن کر رہا ہے، اور یہ روشنی سورج کی بھی اپنی نہیں، محبوب اس سورج نے بھی روشنی آپ کی ذات سے لی ہوئی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت کعب بن زہیر
رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں ایک قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے کا ایک شعر اس طرح ہے جس کو امام بہقی نے، امام قسطلانی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، حضرت امام حاکم نے اور کئی محدثین اور ائمہ سیرت نے لکھا ہے۔ کہنے لگے ان الرسول لنور یستداء بہ، عرض کیا میرے محبوب علیہ السلام نور ہیں، ان الرسول لنور یستداء بہ، کہتے بے شک رسول پاک علیہ السلام نور ہیں۔ یہ سرکار کے صحابی حضرت کعب بن زہیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے، اور اس قصیدے کا یہ شعر ہے کہ ان الرسول لنور یستداء بہ، کہتے بے شک رسول پاک علیہ السلام نور ہیں اور آپ سے ہی سارا زمانہ روشن ہونے والا ہے۔ ہر کوئی آپ سے نور لے رہا ہے، ہر کوئی آپ سے روشنی لے رہا ہے، کیونکہ آپ نور ہیں۔ جب انہوں نے یہ قصیدہ مکمل کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے میں چادر عطا فرمائی انعام کے طور پہ کہ تم نے کتنی اچھی میری نعت لکھی ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ غلط ہوتا نورانیت والا تو ہمارے آقا علیہ السلام اس کو سنتے بھی نہ، بلکہ ٹوک دیتے اور صرف یہ فرماتے جو آج یہ وہابیوں کا دماغ خراب ہوا ہے کہ نبی تو ہمارے جیسے بشر ہے، نبی ہمارے جیسا بشر ہے۔ حالانکہ بخاری میں 6-7 حدیث ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو، اور یہ کہتے نبی ہماری مثل ہے۔ سرکار فرماتے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو، اور بعد والی امت میں کوئی ایسا نہیں جو سرکار کے صحابہ کے قدموں کی خاک کے برابر ہو، ان کی اتنی بڑی شان ہے، اور ہمارے آقا انہیں کہہ رہے ہیں ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام میں انہیں چادر عطا کی، اور حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر 20,000 درہم میں خریدی، کہا اس لیے کہ اس چادر کی نسبت میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ بھی مصنف عبد الرزاق میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ان آنکھوں سے مدینے کے تاجدار کا دیدار کیا ہے۔ اب یہ ان کا بیان ہے جنہوں نے سرکار کو دیکھا ہے، کہتے ہیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے رسول پاک علیہ السلام کا دیدار کیا، کان نورن کلہ بل نورم من نور اللہ، کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کل نور تھے، سر سے لے کر پاؤں تک سرکار کل نور تھے، بلکہ فرماتے ہیں سرکار اللہ کے نور سے نور تھے۔ اب یہ عقیدہ کو آج ہم نے گڑھا نہیں بلکہ صحابہ نے بیان کیا ہوا، اور یہ جو اللہ کے نور سے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت اللہ شریف اللہ کا گھر، تو کیا اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کے وجود سے بنا ہے؟ معاذ اللہ، نہیں، نسبت اللہ کی طرف ہے، اور اس لیے کہ اس گھر کی عظمت بڑی ہے، اور حضرت اس لیے کہ اس کی نسبت خلاق لم یزل کی ذات کی طرف ہے۔ اس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے ذات سے کوئی جدا نہیں ہوا کہ رب کا نور کوئی مادہ تھا اور یہ علیحدہ ہو گیا، نہیں، بلکہ رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے نور سے جس طرح چاہا اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرما دیا۔ اللہ کا نور پیدا ہونے والا نہیں، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کا نور ہے وہ ہے جس کو رب نے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کل نور تھے، بلکہ اللہ کے نور سے نور تھے۔ 14 صدیوں میں کوئی بھی مخالف یہ بات پیش نہیں کر سکتا کہ امت نے یہ کہا کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہے۔ 1400 سالوں میں لاکھوں محدثین، کروڑوں اربوں خربوں محدثین، مفسرین، ائمہ جن سے دین چل کے آج ہمارے پاس آیا، یہ ایک بات جملہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ بدبختی جس کے مقدر میں آئی اس ملعون کو اسماعیل دہلوی کہا جاتا ہے، جس نے سب سے پہلے یہ بکواس لکھی، اور ابن عبد الوہاب نجدی کے مقدر میں یہ لعنت آئی کہ انہوں نے کہا نبی تمہارے جیسا ہی ہوتا ہے۔ اہل ایمان میں 1400 سالوں میں کسی نے یہ نہیں کہا، ہاں اگر سرکار کے اس عہد میں کسی نے کہا تو ابو جہل نے کہا، کافروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہماری ہی کی طرح ہے، اگر ہم پہ وہی نہیں آتی تو ان پہ کیوں آتی ہے؟ انہوں نے سرکار کو دیکھا تو اپنی ذات پہ قیاس کیا تو ایمان نصیب نہ ہوا،
اور جب ابو بکر صدیق نے دیکھا تو بے مثل و بے مثال جاننا رب نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ یہ گمراہی اسماعیل دہلوی نے بر صغیر پاک و ہند میں لانچ کی، اور اس کو ملی ابن عبد الوہاب نجدی سے، اس کو ابن تیمیہ سے، اور اس کو ذوالخویسرہ سے ملی۔ اور اہل سنت کا عقیدہ اتنا ستھرا ہے، ان کو جو عقیدہ ملا ہے وہ صحابہ اہل بیت سے ملا ہوا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن حضرت جابر نے پوچھا، عرض کیا محبوب یہ بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ حضرت جابر نے پوچھا۔ کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا نا کہ میرے نبی علیہ السلام جانتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا ہے۔ اگر عقیدہ ہو وہابی کا تو وہ کہتا نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کل کی خبر نہیں جانتا، اور یہ اربوں سال پہلے کی پوچھ رہے ہیں۔ آج جو عقیدہ سنی کے سینے میں ہے یہی عقیدہ صحابہ کے سینے میں بھی تھا۔ تبھی جو پوچھا کہ محبوب یہ فرمائے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ درجنوں ائمہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، کسی امام نے اس حدیث کا انکار نہیں کیا۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ثم خلق فی کل خیر وخلق بعد کل شیء، فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر اللہ نے ہر خیر کو اس سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے پھر باقی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا تو اللہ نے اس نور کو 12,000 سال کا قیام اپنے مقام قرب کے اندر کروایا۔ اللہ کا مقام قرب، وہ ایک تجلی طور پہ جب پڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ عصائے مبارک تھا، ہے لکڑی تھی، لیکن تجلی کی برکت تھی کہ اسی سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ وہی اژدہا بن کے سارے سانپوں کو کھا گئی، جادوگروں کے زور کو اس نے توڑ دیا۔ اللہ کی تجلی کی اتنی برکت تھی، اور جس نور پہ اتنی تجلی مقام قرب میں اور عرصہ 12,000 سال کا، پھر اس نور کی کیا شان ہوگی۔ پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم جعل 4 اقسام، پھر اللہ نے جب 12,000 سال مکمل ہوئے نا تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ مقام قرب میں 12,000 سال قیام کروانے کے بعد اللہ نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اللہ نے اس نور کے ایک حصے سے عرش کو بنایا، پھر کرسی کو بنایا، پھر حاملین عرش کو بنایا، اور کرسی کے خازنوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ اس نور سے جو ہمارے آقا علیہ السلام کا نور تھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے پھر وہ جو 4تھا حصہ بچا تھا اس حصے کو مزید 12,000 سال کا قیام مقام حب کے اندر کروایا۔ پہلا تھا مقام قرب، دوسرا تھا مقام حب۔ 12,000 سال کا قیام مکمل ہوا، اللہ نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنت من قسم، اس نور کے ایک حصے سے اللہ نے لوح کو پیدا فرمایا، ایک سے قلم کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام جب ہمارے آقا علیہ السلام کا تعارف کروا رہے تھے شیش علیہ السلام کو، تو فرمایا بیٹا میں نے ساری جنت کا نظارہ کیا ہے، میں نے جنت کے ہر مقام پہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا ہے۔ پھر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 4تھے حصے کو اللہ نے پھر 12,000 سال کا جو قیام ہے وہ مقام خوف کے اندر کروایا۔ پہلا مقام قرب، پھر مقام حب، پھر مقام خوف۔ جب یہ 12,000 سال کا مزید قیام مکمل ہوا پھر اللہ نے میرے اس نور کے 4 حصے کیے۔ فَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ مِنْ جُزْءٍ وَالشَّمْسَ مِنْ جُزْءٍ وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ مِنْ جُزْءٍ۔ فرمایا اس نور کے ایک حصے سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ایک سے سورج کو پیدا کیا، اور تیسرے سے اللہ نے چاند ستاروں کو پیدا فرمایا ہے۔ 4تھے حصے کو پھر اللہ نے مقام رجا کے اندر 12,000 سال کا قیام کروایا، اور اب جب پھر 12,000 سال کا قیام مکمل ہوا اللہ نے اس کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا مقام قرب، پھر مقام حب، پھر مقام خوف، اور پھر مقام رجا۔ اور اب یہ جب 12,000 سال کا قیام مکمل ہوا اللہ نے علم کو، حلم کو، حکمت کو، عصمت کو، توفیق کو
میرے ان نور کے 3 حصوں سے پیدا فرمایا. پھر اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کو 12,000 سال کا قیام مقام حیا کے اندر کروایا. مقام قرب، مقام حب، مقام خوف، مقام رجا اور پھر مقام حیا. جب 12,000 سال کا قیام مکمل ہوا پھر اللہ نے اس نور پر اپنی تجلی ڈالی. پر رب کی تجلی سے اس نور کو پسینہ آ گیا. فرمایا جو پسینے کے قطرے تھے وہ قطرے بھی نور کے تھے. اور فرمایا اللہ نے ہر قطرے سے کسی نہ کسی نبی اور رسول کی روح کو پیدا فرما دیا. فرمایا وہ جو قطرے تھے پسینے کے وہ بھی نور کے تھے. تعداد 1,24,000 کم و بیش تھی. فرمایا اللہ نے ہر قطرے سے کسی نہ کسی نبی یا رسول کی روح کو پیدا کیا. اللہ کے نبیوں کی روحیں بن گئیں، انہوں نے سانس لیا. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے نبیوں کے سانس کے فیض سے اولیاء کو پیدا کیا، شہداء کی ارواح کو پیدا کیا، صالحین کی ارواح کو پیدا کیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خلاصہ بیان کر دیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غلاموں عرش کرسی میرے نور سے، لوح و قلم میرے نور سے، علم، حلم، حکمت، عصمت، توفیق کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا. جنت اور جنت کے اندر جو کچھ ہے ہر چیز کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا. سورج، چاند، ستاروں کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا. اللہ نے نبیوں، رسولوں کی روحوں کو میرے نور سے پیدا کیا. اور فرمایا شہداء، سعداء، صالحین اور قیامت تک فرما برداروں کی روحوں کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا ہے. پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پھر 12,000 پردے پیدا کیے. ہر پردے کے اندر میرے نور کو 1,000 سال تک قیام کروایا. سید عالم نور مجسم علیہ السلام فرماتے وہ جو پردے تھے وہ عبودیت کے تھے، وہ صدق کے تھے، وہ سکینہ کے تھے، وہ صبر کے تھے. پھر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے اس نور کو زمین میں بھیجا. جب یہ نور زمین پر آیا تو ساری کائنات روشن ہو گئی. اب یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے. اور یہ ہے مطلب اس حدیث کا جو جامع ترمذی میں ہے. دیگر محدثین نے ذکر کیا کہ پوچھا گیا محبوب آپ کب سے نبی ہیں؟ آدم بین الروح والجسد. فرمایا ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. فرمایا اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، بلکہ انی عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ. فرمایا اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، بلکہ رب نے ختم نبوت کا تاج عطا کر دیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی. یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور جس کو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا کیا. اور پھر فرمایا پھر وہ نور آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے ان کی پشت میں رکھا. اور فرمایا وہ پھر پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا طاہر سے طیب کی طرف، طیب سے طاہر کی طرف چلتا چلتا میرے ابا جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر سیدہ آمینہ میری والدہ محترمہ کے شکم اطہر سے ہوتا ہوا اے جابر اس زمین میں جلوہ گر ہو گیا ہے. فرمایا رب نے مجھے سارے رسولوں کا سردار بنایا ہے. فرمایا رب ذوالجلال نے مجھے سارے نبیوں کا خاتم بنایا ہے. خلا کے لم یزل نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. اور فرمایا روشن عذاب والوں کا رب نے مجھے قائد بنایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا میرے غلاموں کے اعضائے وضو بھی یوں چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. پھر فرمایا اے جابر اس طرح تیرے نبی کی ابتدا ہوئی ہے. جابر یہ ہے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تخلیق اور ابتدا سے انتہا تک. خدا کی قسم جو کروڑوں فلسفیوں سے حل نہ ہوئے اور منطقیوں سے کھل نہ سکے وہ راز ایک بتہا والے نے حل کر دیے چند اشاروں میں. تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پہ جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. اگر سرکار نہ بتاتے تو کس کو پتا چلتا کہ پہلے کیا ہوا پھر کیا بنا پھر کیا بنا. اور پھر یہ بھی دیکھو جو بریلی کے داعیدار نے کہا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی پوچھا تھا کہ میرے نبی علیہ السلام اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو جواب تو مکمل تھا کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بھی بتایا ہے، دوسرا بھی بتایا ہے، تیسرا بھی بتایا ہے، چوتھا بھی بتایا ہے، بلکہ سارے کائنات کی جس طرح تخلیق ہوئی ہے سرکار نے سب کچھ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرما دیا ہے. یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا فیض رحمت، یہ ہے رسول پاک علیہ السلام کے علم کی شان، یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو تقسیم کرنے کی عظمت کہ سوال ایک کیا اور جواب قیامت تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے ہیں. اور یہ صرف کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے بیان کر دیا ہے. یہ نشر الطیب جو اشرف علی تھانوی دیوبندی کی کتاب ہے، اس نے اپنی اس کتاب میں سب سے پہلے جو حدیث لکھی، کہتا ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں، اس بیان میں اس نے یہی حدیث ذکر کی ہوئی ہے. یہ دوسرا وہابیوں کا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، اس کی خطبات خطیب ایشیا اس کے صفحہ نمبر 67 پر موجود ہے. خطاب کرتا ہوا کہتا ہے میرے دوستو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ پڑھے وہ خطبہ نور ہے، جو حج کرے حج نور ہے، طواف کرے طواف نور ہے، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ نور، صدقہ دے صدقہ نور، خیرات کرے خیرات نور، جہاد کرے جہاد نور، واز کرے واز نور، نصیحت فرمائے نصیحت نور، امامت کروائیں امامت نور، داڑھی رکھیں داڑھی نور، لبوں کے بال تراشیں تو وہ تراشنا نور، جس سواری پر سوار ہو وہ سواری نور، جس اونٹ پہ سوار ہو وہ اونٹ نور، جس انسان پہ سوار ہو وہ انسان نور، جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر نور، جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر نور، جس دن پیدا ہوئے وہ دن نور، جس حجرے میں مدفون ہوئے وہ حجرہ نور، اور سرکار کے سارے اوصاف نور، وہ خود نور علی نور. اب بولے دنیا کے وہابیوں کا مفتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بولے کوئی وہابیوں کا مفتی کہے یہ مشرک ہے، وگرنہ ثناء اللہ امرتسری نے فتاوی ثنائیہ میں یہ لکھا کہ رسول پاک علیہ السلام اللہ کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں. میں نے ثناء اللہ امرتسری جو غیر مقلدین کے بانیوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے، اس نے فتاوی ثنائیہ میں لکھا. یہ تمہارے خطیب ایشیا نے یہاں پر بیان کیا. بحمد اللہ اہل سنت وہ سچے عقیدے والے ہیں، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ لاتے ہیں، جو کتابوں میں ہوتا ہے وہی خطابوں میں بیان کرتے ہیں. تمہارے لوگوں نے جب ائمہ کی تقلید چھوڑی تو تم چند چند ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. لیکن بحمد اللہ ہم اہل سنت و جماعت کا 1400 سالوں میں جو عقیدہ ہے آج بھی سنیوں کے بچے بچے میں وہی موجود ہے. یہ حوالہ دکھانا بھی بڑا ضروری ہے. یہ کتاب ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک دن دکھائی تھی. سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضیہ شریف میں بیان کیا کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کو نور بھی مانتے ہیں، سرکار کو بشر بھی مانتے ہیں. بولو سارے، نور بھی مانتے ہیں بشر، نور بھی مانتے ہیں بشر. بریلی کے تاجدار فتاوی رضیہ شریف میں لکھتے ہیں جلد نمبر 14 میں آپ فرماتے ہیں جو سرکار کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے. وہ کون ہے؟ کافر ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہم تمہارے طرح نہیں مانتے. تم کہتے ہو مطلب ہمارے جیسے بشر، ہم کہتے ہیں بے مثل و بے مثال بشر. ہم کہتے ہیں جہاں جبریل علیہ السلام کی نورانیت نہ پہنچ سکی وہاں اعلیٰ مقام پر میرے نبی علیہ السلام کے پیکرے بشری کے ساتھ جو لگا جبہ تھا وہ بھی سلامت تھا، سر کا امامہ بھی سلامت تھا. ہم تمہارے جیسی نہیں مانتے، ہم ان کو بے مثل و بے مثال مانتے ہیں. لیکن دیکھو خیانت کتنی لوگ کرتے ہیں. ہم نے کہا لکھو، شوق سے لکھو ہمارے خلاف، لیکن یار عدل تو کرو. یہ دیانے باطلہ مولوی نعیم کی کراچی کا، ویسے تو مر گیا، اور یہ تقی عثمانی کی کہتا ہے اس سے بڑی یہ کتاب پسند تھی. اور اس کتاب میں جھوٹ دیکھو کتنا بڑا لکھا اور کتنا موٹا کر کے جھوٹ لکھا. صفحہ 304 پہ ہمارے خلاف لکھتا ہے کہ ہمارا دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے نہ کہ بشر. کہتا بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ نور تھے نہ کہ بشر، بھی بشر نہیں تھے نور تھے. ہم نے کہا یہ تمہاری خیانت ہے. اب اس پہ ہمارا حوالہ دو نا کوئی کہ ہمارے کسی امام نے لکھا ہو کہ نبی علیہ السلام صرف نور ہے اور بشر نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی ہیں نور بھی ہیں. ان کی بشریت بھی بے مثال ہے، ان کی نورانیت بھی بے مثال ہے.